السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ میڈیا کی پیداوار ہیں، تو لہٰذا میڈیا سے وہ بہت زیادہ کھیلنے کے اوپر ایمان رکھتے۔ وہ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ آج ہم نے سب سے پہلے کیا جھوٹ پھیلانا ہے اور پھر اس کو تبلیغ کرنا ہے، اور شام 7-8 بجے تک وہ پورے میڈیا کا ایجنڈا سیٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے کل سے مراد یہ ہے کہ بدھ کے دن انہوں نے صبح اٹھ کے ایجنڈا سیٹنگ کی۔ میرے تک لیٹ پہنچتا ہے جی، میں کیا کروں، کیونکہ میں زیادہ تر ان لوگوں کو جو ان کے فالورز ہیں ان کو بلاک کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ پھر ٹویٹر کا لاگرتھم مجھے وہ نہیں دکھاتا ہے، وہ جو بک ان کی ہوتی ہے وہ نہیں دکھاتا، تو وہ میرے تک لیٹ پہنچا۔ وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ایجنڈا کیوں تھا؟ ایجنڈا اس لیے تھا کہ کور کمانڈر کا اجلاس ہو رہا تھا، 2 روزہ اجلاس تھا، اور پی ٹی آئی نے اس کو بڑا مینوور طریقے سے لانچ کیا۔ لندن اور امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر جو آئی ڈیز ہیں، جب آپ اس کو دیکھ کے تو پھر فالو کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے لندن، امریکہ اور کینیڈا کے اندر جو آئی ڈیز ہیں انہوں نے رات ہی یہ ایجنڈا سیٹنگ کر دی تھی، اور یہ ایجنڈا جو تھا پھر صبح جو تھا وہ کچھ ویب سائٹس کے اوپر بھی آ گیا، اور کچھ لوگوں کو بھی اس میں گھسیٹ لیا گیا کہ وہ بھی کہہ رہا تھا، اور گھسیٹ کے دوپہر تک باقاعدہ یہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دی گئی، اور شام کے پروگراموں کے اندر یہ ڈسکس کروا دیا گیا، اور سارے وہ جو یوتھیے ہیں یا یوتھیا بینیفیشری ہیں، یوتھیا ٹیکنالوجی سے بینیفیشری اینکرز ہیں، انہوں نے اس کے ریلیٹڈ اپنے پروگرام میں اس کے ریلیٹڈ سوال ضرور کیا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یوتھیا بینیفیشری نہ بھی ہو، لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ مین ٹی وی چینلز کے اوپر یہ ایجنڈا ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ بھی پھر اس کو ڈسکس کرے گا۔ اب آ جائیے کہ یہ ایجنڈا تھا کیا۔ یہ ایجنڈا ہے جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اگر شدنی چھوڑی جاتی عام حالات کے اندر تو شاید اس کا اتنا اثر نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس وقت کور کمانڈر کانفرنس ہو رہی تھی اور جناب حافظ صاحب کی پہلی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور حافظ صاحب نے 2 روزہ کانفرنس تھی جس کے اندر ہماری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی جو تخریب کاری ہے اور تخریب کاروں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ یا رسائی ہے، اس کو بڑی تشویش سے دیکھا گیا، اور اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اپنی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے ایک سمبولک تصویر جاری کروا کے بتایا گیا کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ وہ سمبولک تصویر کیا تھی؟ وہ بلوچستان میں شہید ہونے والے ینگ کیپٹن نوجوان، کیا خوبصورت بچہ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ سمبولک پکچر جاری کروائی گئی۔ اس سے پہلے یہ پکچر کا جو جاری کروانے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ ہم کس طرف ہمارا رخ ہے اور ہم اس معاملے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو مطلب کہ سوشل میڈیائی ٹی ٹی پی جنریٹ کر رہی ہے اور وہ ان کو پڑھی ہوئی ہے اور پڑھنے جا رہی ہے، بلکہ پڑھی ہوئی ہے اگر آپ کہیں، اور مزید اس میں شدت میں اضافہ ہوگا، اس کے ذریعے یہ کام کیا گیا اور ایک پیرلل سیٹ اپ گھڑا گیا۔ پہلے ہم دیکھ لیں یہ پیرلل سیٹ اپ ہے کیا۔ اس کو عرف عام کے اندر نیشنل گورنمنٹ یا عرف عام کے اندر بنگلہ دیش ماڈل بھی کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لائے، کیونکہ اس وقت جو ہے مقابلہ وہاں کی مسلم لیگ جو خالدہ ضیاء کی سربراہی کے اندر تھی اور وہاں کی جماعت اسلامی، وہ دونوں الائز کر لیتے تھے، اور ان کو وہاں کی جو آپ کہہ لیں عوامی لیگ جو ہے اس کو مارجنلائز کر دیتے تھے۔ تو پھر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ جناب وہاں کی جو عوامی لیگ ہے اس کو جناب ڈومینیٹ کروایا جائے، تو انہوں نے پھر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی۔ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی ابتدائی طور پہ تو 3 سال کے لیے آئی، لیکن میرے علم کے مطابق انہوں نے 1.5 سال کے بعد الیکشن کا ڈول ڈالا اور اس میں جماعت اسلامی کو اور مسلم لیگ کے الائنس کو کرش کر کے رکھ دیا اور ان کو مسلط کر دیا۔
حسینہ واجد کو. حسینہ واجد نے آتے ہی جو پہلا کام کیا کہ جن جرنیلوں نے یہ والا ماڈل سوچا تھا پہلے تو ان کی گچی اڑائی. گچی اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو عہدے نہیں دیے اور ان کو روانہ کر دیا. مصوفہ نے جو پہلی ان کی تقرری ان کو کرنے کا موقع ملا وہ انہوں نے ریگولر فورس سے کی ہی نہیں, بلکہ ایک جو سربراہ تھے وہاں پہ, جیسے ہمارے ہاں رینجرز ہوتا ہے, بارڈر سیکیورٹی فورس وغیرہ جو ہے, یا لیویز ہے, ان کے ایک سربراہ کو بنایا آرمی چیف, اور پھر اس کو 3 ایکسٹینشنیں تھیں. اس آرمی چیف کی کرپشن کے اتنے بڑے بڑے قصے ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا جائیں. الجزیرہ جیسے اخبار نے ان کی ایک خفیہ کیمرہ جا کے ان کے بھائی کی ریکارڈنگ کی, اور جو کہ ہنگری کے اندر بیٹھا ہوا ڈیلنگ کر, یورپ کا ملک نہیں ہنگری, وہاں پہ بیٹھا ہوا ڈیلنگ کر رہا ہے, اور وہ ڈیلنگ کر رہا ہے ایک سیلولر کمپنی سے کہ آپ کو لائسنس بھی ملے گا, NOC بھی جاری ہوگا, اتنے ارب روپے آپ یہاں پہ دیں گے اور مجھے ڈائریکٹر نہیں دیں گے, یہ بلڈنگ ہم نے خریدنی ہے, اس کا دیں گے. بہت بڑی ریئل اسٹیٹ انہوں نے ایسٹرن یورپ کے ممالک کے اندر کھڑی کی, کیونکہ لندن, نیو یارک, پیرس وغیرہ میں اگر آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ نظروں میں آ جاتے ہیں. ہنگری ایک بھوکا ننگا ملک ہے, اب یورپ کے حوالے سے تو بھوکا ننگا ہی ہے نا, ہمارے حوالے سے تو خیر بہت بہتر ہوگا, لیکن یورپ کے حوالے سے تو یہی ہے نا. تو وہ اس نے ہنگری نے ظاہر ہے کہ فورن انویسٹمنٹ کے نام پہ ان چیزوں کو اجازت دے دی, تو وہاں پہ یہ ہوا ہے بنگلہ دیش ماڈل کا. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتا ہے وہ دراصل اس لوٹ مار کی اجازت چاہتا ہے جو بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ فوج پہ تنقید کرنے کے لیے اور مشرقی پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی موجودہ اکانومی کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور بتائیں گے ان کا کرنسی کتنی سٹرونگ ہے, لیکن بنگلہ دیش کا کرپشن کا پرسپشن جو ہے خیر ہم سے تو برا نہیں ہے, لیکن وہ اس میں گراوٹ آئی ہے. ٹھیک ہے, اس میں گراوٹ آئی ہے, اور وجہ جو ہے وہ یہ والی لوٹ مار ہے جو وہاں کی فوج نے وہاں کے سیاستدانوں سے مل کے کی ہے. کرپشن کا وہاں پہ پرائیویٹ میڈیا کوئی نہیں ہے ویسے بائی دا وے. ٹھیک ہے, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے حسینہ واجد سے مل کے جو انی بائی ہے, اور حسینہ واجد کے اپنے صاحبزادگان کے اوپر جو کرپشن کے الزامات ہیں, ٹھیک ہے, ان کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ پرائیویٹ میڈیا کوئی نہیں ہے اور وہ بہت بے رحمی سے کرش کرتے ہیں ڈسیڈنٹ وائس کو, لیکن چونکہ انہوں نے وہاں پہ جماعت اسلامی کو کرش کیا ہے, تو جو یہاں پہ نفرت کرنے والے ہیں نا جماعت اسلامی سے, وہ کہتے ہیں ہور کرو. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں. اگرچہ یہ پاکستان میں اقلیت ہے, لیکن یہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں. تو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کا بنگلہ دیش کا پازیٹیو چہرہ, صاحب کا مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کا پازیٹیو چہرہ. دیکھیں ان کی کرنسی کتنی ہوئی, جڑی ہوتے کرپشن ہو رہی ہے اور جڑی انی پئی ہوئی ہے, اور یہ سارا کچھ بنگلہ دیش ماڈل یا نیشنل گورنمنٹ کے نتیجے کے اندر وہاں پہ ہوا ہے. تو پاکستان میں اس کے مین پلیڈر کون سے رہے؟ حالیہ ماضی کے اندر جناب جنرل طارق صاحب جو ہیں وہ اس کے پلیڈر رہے ہیں. بیچارے چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکے اپنے وقت کے اوپر, نواز شریف نے ان کو نہیں بنایا, اگرچہ انہوں نے میڈیا بلا کے انٹرویو دینے شروع کر دیے تھے جب وہ کنسیڈریشن ہو رہی تھی نا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ہم نے مغربی ماڈل اپنا شمال مغربی جو ہم نے بارڈر ہے وہ سکور کیا ہے, اور ان کے بارے میں مشہور ہے انہوں نے بڑے لیتھل طریقے سے وہاں پہ قتل و غارت گری کر کے تو امریکن سے داد وصول کی تھی. داد آپ سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے مبینہ طور پہ, اور انہوں نے اس کے حوالے سے انٹرویوز بھی دیے ہوئے ہیں, اور انہوں نے وہ جو انہوں نے زخم لگائے تھے وہ ابھی تک مندمل نہیں کیے جا سکے وہاں پہ, لیکن وہ اس قتل و غارت گری اور اس داد کی وصولی کی بنیاد پہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ میری تو امریکیوں نال رشتہ داری بھی ہے تو لہٰذا مجھے آرمی چیف تو بننا ہی بننا چاہیے. تو انہوں نے بلا کے تو انٹرویو بھی دینے شروع کر دیے تاکہ جس دن ان کی نامزدگی آئے تو وہ انٹرویو چل سکیں کہ جناب صاحب کا یہ ڈاکٹرائن کیا ہے, صاحب کا ڈاکٹرائن کیا ہے. تو صاحب کے ساتھ ہو گیا ہینڈ, وہ اس ہینڈ کو نہیں بھولتے. جس طرح جنرل علی قلی خان جو ہے ان کو بھی وہ ان کے ساتھ جو ہینڈ ہوا تھا کہ وہ سینئر موسٹ ہونے کے باوجود بھی آرمی چیف نہیں بن سکے تھے, وہ اس زخم کو نہیں بھولتے. یہ جنرل طارق صاحب بھی نہیں بھولتے, طارق خٹک شاید ان کا نام ہے.
تو سب سے پہلے تو انہوں نے پلیڈ کیا ایک ٹی وی اسٹیشن کے اوپر جو کہ ان کا ہے تھا، اب تو نہیں ہے، اس کے اوپر 2-2.5 گھنٹے کا موصوف کا انٹرویو کروایا گیا. میں جناب پورا ٹی وی لگا کے نا پورے غور سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہا، کان ایسے کر کے میں سنتا رہا. وہ بندہ 2.5 گھنٹے میں مجھے اپنی بات نہیں سمجھا سکا. اینکر بھی اس کا جس کو سوالات لکھ کے دیے گئے ہوئے تھے بولتا بھی رہا وہ، لیکن آپ اس کی کمیونیکیشن کے ابلاغ کے پتھیٹک ہونے کا اندازہ لگائیں کہ وہ بات نہیں سمجھا پا رہا تھا. اس کا خیال تھا کہ بس یہ جو ہے نا ان کو واش کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ صدارتی نظام لایا جائے. پھر ایک کا دفعہ دوبارہ ان کے منہ سے یہ کہلوایا گیا. تو اس طرح کے جو، میں اب ٹٹپونجیا تو نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اس طرح کے بیچارے جو بروکن ہارٹس ہوتے ہیں ان کو چوز کیا جاتا ہے ایسی چیزیں فیلڈ میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے یہ والا پہلے تو یہ آئے تو وہ سکرپٹ تو لکھا پڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. بعض خط یہ ہوتا ہے کہ آپ سکرپٹ لکھ کے رکھتے ہیں، کوئی اور تھوڑا سکرپٹ یوز کر جاتا ہے. تو عمران احمد خان نیازی صاحب تو ایسے تھے نا، ٹچ بٹنا دی جوڑی تھے، ٹھیک ہے. تو وہ سکرپٹ عمران احمد خان نیازی کو بھی مل گیا ہوگا، وہ بھی تو صدارتی نظام کی طرف ہی جانا چاہ رہے تھے نا، کہ نظام ہی تبدیل کر لیا جائے، پارلیمانی جمہوریت کا نظام لپیٹ کے یہاں پہ صدارتی نظام لایا جائے. ممکن نہیں ہے. پاکستان کے اندر جتنے ورائٹی آف پیپل ایگزسٹ کرتی ہے، ان کو آپس میں جوڑنے والا مضبوط نظام جو ہے وہ پارلیمانی نظام ہے. اور پارلیمانی نظام کے اندر آپ بہتریاں لے آئیے، کیونکہ یہاں پہ چھوٹی قومیتیں ہیں. اگر آپ براہ راست صدر کے الیکشن کی بات کریں گے تو پھر پنجاب کے علاوہ تو کسی کی باری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا. اب تو کہیں نہ، اب تو چھوٹے صوبوں سے بھی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن پھر تو پنجاب کسی کی باری نہیں آنے دے گا، اور ایک ہی صدر ہوگا، آل دا پاورفل مین آف دا کنٹری، ٹھیک ہے. اس کو جدھر پنجاب الٹ گیا ادھر وہ منتخب ہو گیا، باقی صوبے منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو صدارتی نظام پاکستان کے لیے سوٹ نہیں کرتا. میں ایز اے پنجابی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. باقی قومیتوں کی بھی حکومت سازی کے اندر، حکومت کے اندر سے ہونی چاہیے. یہ اس ملک کو اکٹھا رکھنے کا بنیادی تقاضا ہے. یہ اس کو ایک جغرافیکل یونٹ کے طور پہ برقرار رکھنے کے لیے یہ ملک پارلیمانی نظام کے اوپر چلنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جنرل طارق جیسوں کی ٹریننگ وہاں پہ ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ صدارتی نظام ہے، اور وہ اس نظام سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بڑا ودیا سسٹم ہے، ہم یہاں پہ بھی لا کے یہ سسٹم لگائیں. یہ ودیا سسٹم ہماری جیسی قوموں کے لیے نہیں. یہ ایک تو بات میں نے کہا کہ یہ بھی عرض کی جائے. تو انہوں نے وہ والا سکرپٹ تو پڑھا تھا نا، وہ سکرپٹ اٹھا کے صبح صبح ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر سارا دن اس کے اوپر بحث کراتے رہے. اور اس میں سے پھر اس کو گھما کے نا پی ٹی آئی نے جو رڑک کے جو مکھن نکالا، وہ مکھن یہ تھا کہ اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، ٹھیک. اور یہ بڑے گھٹیا ہیں، اور یہ بڑے فلانے، اور یہ بڑے دھمکانے. تو یہ خیر اگلے دن میں جب یہ کر رہا ہوں جمعرات کے روز یہ ولاگ، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے روزانہ انہوں نے کنواں کھود کے پانی پینا ہوتا ہے، اور روزانہ اس میں سے وہ اس طرح کا کوئی نہ کوئی سکرپٹ ڈھونڈتے ہیں پرانا جو انہیں عطا ہوا ہے پرانے زمانے کا، اور اس کو فیلڈ میں پھینک کے ریپلز کریٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے ریپل کریٹ کیا، اگلے نے بمب کٹ ماریا. آڈیو تھا کہ آپ اپنے ریپل کو روبو، اے ذرا بم سنبھالو، ٹھیک ہے. وہ بم پہ گئے. اور اب پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے ترب خان ہیں نا، ارسلان بیٹا سے لے کے اور یہ سارے جو ہیں، اب وہ براہ راست اترے ہیں گالیاں بکنے کے لیے. شاید ٹیم کی جو پرفارمنس تھی اس حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے، پر سانوں کی کسان پہ آ جانے تے بجو پہ آ جانے. کسان جو ہے وہ باجوہ صاحب ہوتے ہیں، باقی تسی آپ پہ سمجھ لو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.